اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننا حرام ہے۔ تو چیک کریں گے کہ میری کن کن سے ڈبیٹ ہوئی ہے، وہ انہوں نے کیسا رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو سننا ہی حرام ہے۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے میرے قریبی جو دوست ہیں نا، مسجد کے اندر ملاقات کرنے والے محلے والے تین دوست ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں مانتے، وہ امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں۔ میں نے ان کو بولا ہے کہ بھائی امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہیں نا، تو اس کے اندر واقعہ کربلا کے جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر جو تو صحیح بخاری امام مسلم کی جو حدیث شریف ہے انہوں نے روایت کی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، انجینئر صاحب سے تو اختلاف نہ رکھیں، اختلاف تو صحیح بخاری امام مسلم سے رکھے نا، تو پھر نکال دیں صحیح بخاری امام مسلم کو گھر سے، کتابوں کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ خود چیک کریں کہ کیا فتنہ برپا کرنے والا انجینئر ہے یا آپ لوگ ہیں، یعنی کہ دوسرے فرقے کے لوگ ہیں۔ کیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہا ہے کہ بھئی سب کو سنو، سب کی سنو، اینڈ پر میری سنو، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو نہیں روک رہا کہ آپ جو ہے نا وہ دوسروں کو نہ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کی سنیں، اینڈ پر میری سن لیں۔ تو یہ دیکھیں، چیک کریں کہ فتنہ برپا کرنے والا کون سا فرقہ یا کون لوگ ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ انجینئر صاحب تو کہہ رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو کہ بھائی چندہ ان کو دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، چندہ بھی ان کو دو، نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھو، اور آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کو سننا بھی نہیں اور چندہ تو وہ لے ہی نہیں رہے۔ ان سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، لیکن یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے، یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ تو خود چیک کریں کہ کیا فتنے والی بات یا خرابی والی بات کون کر رہا ہے، انجینئر صاحب کر رہے ہیں یا یہ والے لوگ، کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو اور ان کو چندہ بھی دو۔ آپ دیکھیں کہ علماء کرام کے مطابق آپ چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں چل رہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرمائے سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 کے مطابق کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، یہ میں نے کنز الایمان کا ترجمہ رکھا ہوا ہے۔ تو بریلوی رفع دین کرنے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دیوبندی رفع دین کرنے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو فتنہ کون برپا کر رہا ہے؟ میرے پیچھے ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رفع دین کرنے والا ہے، تو پیچھے نماز نیتی ہے، اور پہلی یا دوسری رکعت میں مجھے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ تو رفع دین کر رہا ہے، تو دیکھیں وہ نماز توڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ جو بندہ نماز توڑ کر بھاگنے والا ہے، یہ کس کے کہنے پر وہ نماز کو توڑ رہا ہے، مسجد کے اندر فتنہ برپا کر رہا ہے؟ کس کے کہنے پر؟ مولوی صاحب، علامہ صاحب کے کہنے پر۔ آپ علامہ صاحب کہہ دیں کہ بھئی ہم نہیں ایسا کہتے ان کو، اور سر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو۔ تو جو میرے اہل حدیث بھائی ہیں نا، وہ تین دوست ہیں، میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھیں، 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی تقریر جو ہے نا وہ مطلب کہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ 3 دن انہوں نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں، 3 دن۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ انجینئر صاحب کا سٹوڈنٹ ہے، انہوں نے جو پکچر لگائی ہے انجینئر صاحب کی، اس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔
میرے دوست اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ نادان ہے نا، سمجھ نہیں رہے بات کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے ہم نہیں بیٹھ کر تقریر کریں گے یا کوئی ویڈیو ریکارڈ کریں گے. تو دیکھیں کہ یہ بھی ہائی جیک ہو گئے ہیں مولویوں سے، علامہ سے. بھائی ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث شریف کے حوالے کر کے گئے ہیں، تو ہم آج کس کے حوالے ہو رہے ہیں؟ مولویوں کے، علامہ کے. تو مجھے لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کے حوالے نہیں ہوئے، آپ انجینئر صاحب کی نہیں مانتے. میں تو کہتا ہوں نہیں مانتا. میں جو قرآن و حدیث کی بات ہوگی وہ میں لے لوں گا، جو نہیں ہوگی میں چھوڑ دوں گا. اگرچہ بریلوی مقتدی، بریلوی عوام کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تاکہ یہ گستاخ ہے. تو یہ گستاخی کا جو فتویٰ یا وائرس ہے، گستاخی کا وائرس، یہ کسی بیٹسمین نے تو نہیں بتایا، کسی بولر نے تو نہیں بتایا، یہ مولویوں نے بتایا نا، ہمارے علامہ صاحب، ہمارے مفتی صاحب نے بتایا نا. اچھا تو آپ بتائیں کہ کیا اہل حدیث گستاخ ہیں؟ تو انجینئر صاحب نے تو اندھادھن پیروی کا انجام جو ہے اس کے اندر سب کی جو غلطیاں چھوٹیاں چھوٹیاں سب کی نکال دی ہیں. اب ماننے لگے ہیں کہ ہاں بھائی، میں نے خود قاری صاحب سے بات کی ہے، بریلوی قاری صاحب سے، انہوں نے پڑھنے کے بعد مانا ہے کہ ہاں بھائی ہر فرقے کے اندر کالی بیڑیں ہوتی ہیں. بھائی ہر فرقے کے اندر کالی بیڑیں ہوتی ہیں تو پھر اپنا ذمہ لوگوں سے اٹھا لو کہ بھائی آپ جدھر جاؤ نماز پڑھو، جس کے پیچھے جاؤ نماز پڑھو. یہ نماز کا جو فتویٰ لگایا ہے نا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ اہل حدیث گستاخ ہیں. تو سر یہ فتویٰ اٹھا لو، نہیں تو قیامت کے دن یہی عوام آپ کے پیچھے لگ جائے گی کہ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا. تو آپ ہم کو بچائیں نا آج. تو یہ آپ کے پیچھے چلیں گے، نبی علیہ السلام کے پیچھے نہیں چل رہے. یہ خود یہ عمل ہمارے بتا رہے ہیں کہ عوام مولویوں کے پیچھے چل رہی ہے، کسی قرآن کسی حدیث کے مطابق نہیں چل رہی. اس کے بعد میرے دوست ہیں ایک بڈیانہ گاؤں ہے ضلع سیالکوٹ کا، ضلع سیالکوٹ کے نزدیک 20 کلومیٹر پہ دور ہے. ادھر بھی ایک اہل حدیث ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب فلان، انجینئر صاحب ٹمکان، انجینئر صاحب رافضی، انجینئر صاحب یہ، انجینئر صاحب وہ. میں نے ان کو بولا ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی ایک آدمی دکھائیں یا مجھے دے دیں کہ میں جس کو سنوں، اور وہ بھی کوئی غلطی نہ کرے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انجینئر صاحب غلط ہے، انجینئر صاحب گمراہ کر رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، میں انجینئر صاحب کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ مجھے کو مولوی کو مفتی دے دیں تو میں اس کو سننا شروع کر دیتا ہوں. اگرچہ کل کو اس کے اندر بھی کوئی کمی پیشی نکل آئی تو پھر آپ بتائیں کہ میں اور کس کو سنوں گا. یعنی رزلٹ کیا نکلا کہ ہم اپنے مفتی صاحب، اپنے انجینئر صاحب سے عقیدہ یہ والا نہیں رکھیں گے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے. بھائی غلطی والا معاملہ، ہم یہ والا عقیدہ تو صرف انبیاء علیہ السلام کے مطابق رکھ سکتے ہیں، کسی اور ہستی کے علاوہ کسی اور ہستی سے نہیں رکھ سکتے. تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے اس سے اور ایک جملہ بولا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر معاویہ کے خلاف ہے. تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں امیر معاویہ کے خلاف ہوں نا، آپ مجھ پر چڑھ دوڑے ہیں. تو میں نے تو ریفرنس بیان کیے ہیں صحیح بخاری، امام مسلم کے مطابق. تو آپ ان سے جا کے پوچھیں نا، ان سے اختلاف رکھیں نا، مجھ سے کیوں اختلاف رکھتے ہیں؟ پھر اہل حدیث کہتے ہیں نہیں بھائی چھوڑیں، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بھائی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو پھر آپ رفع دین کی حدیثیں بار بار کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ انہوں نے کرنا ہی نہیں. انہوں نے تو مانی ہے اپنی فقہ کی بات، انہوں نے تو مانی ہے فقہ حنفی کی بات، قرآن و حدیث کی بات نہیں ماننی.
اور اس کے علاوہ میرے دو دوست ہیں دیوبند کے اسٹوڈنٹ، ان سے بھی ڈبیٹ ہوئی، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، تھوڑی سی بحث ہوئی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ دیوبند جڑے میرے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نکتہ چینی اس کا کام صرف نکتہ چینی کرنا ہے، انجینئر کا کام صرف نکتہ چینی کرنا ہے۔ تو ان سے پوچھیں اور بریلویوں سے پوچھیں، ان کی بات بریلویوں سے پوچھیں اور بریلویوں کی بات ان دیوبند سے پوچھیں۔ یہ آج تو 100 سال پہلے نکتہ چینی کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نکتہ چینی اگر کر رہا ہے تو اہل حدیث بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، کیا بریلوی نکتہ چینی نہیں کرتے؟ یہ وہابی گستاخ، وہابی فلان، وہابی ٹمکان، تو کیا دیوبند نہیں کرتے کہ بریلوی فلانے تے اہل حدیث ٹمکانے سب کرتے ہیں؟ بغیر تحقیق کے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب سے، ان کو کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، بس انہوں نے بتایا تو انہوں نے بتایا، دین کا کوئی لینا دینا نہیں انجینئر صاحب کا، یہ یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے۔ بھائی دین کا کوئی تعلق نہیں تو یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے سورۃ حجرات کے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر جھوٹ بند ہے کہ انجینئر جو ہے وہ پیسے کھا رہا ہے یوٹیوب سے۔ تو سورۃ حجرات کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لو۔ تو آپ نے تصدیق نہیں کی تو جو ہے نا بہتان باندھ دیا ہے، جھوٹ بول دیا ہے اس کے اوپر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے، اس کے باوجود دیکھیں کہ اپنے فرقے کا دفاع کرنے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی وہ پیسے کھا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دیوبند دوست ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے کسی آدمی کو نہیں چھوڑا، سب کو کہہ دیا کہ یہ برے ہیں۔ میں نے ان سے بولا کہ بھئی آپ کے جو علماء دیوبند ہیں انہوں نے کس فرقے کو کہا کہ یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ ہمارے ہیں؟ شیعہ کو کہا ہے، بریلوی کو کہا ہے، دیوبندی کو کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ بھئی جس طرح کا آپ کے علماء کا کام ہے یا انداز ہے اسی طرح کا ان کا تو برابر اگلی بات کریں۔ میں نے ان کو بولا کہ بھئی آپ تو علماء کرام کی 100% سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے نا وہ صحیح، سچ اور حق بولتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا بھئی آپ اپنے علماء کا دفاع کریں، لیکن میں اپنے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے نا وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ تو میں تو یہ کر رہا ہوں، میں ان پڑھ جاہل ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اتنا تو کم سے کم کر سکتا ہوں نا کہ قرآن پاک کا ترجمہ تھوڑا جا سمجھ کے پڑھ لے۔ کیا اللہ کریم نے یہ نہیں ارشاد فرما دیا اس قرآن پاک کے اندر سورۃ قمر میں 4 مرتبہ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے؟ تو کوئی ہے سوچے سمجھے؟ آپ سوچے سمجھے کیسے؟ آپ تو مقلد ہیں اپنے مفتی صاحب کے، اپنے لاما صاحب کے، وہ جو کہیں گے آپ وہ کریں گے۔ سورۃ قمر میں اللہ کریم نے 4 مرتبہ کہہ دیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دے، تو کوئی ہے سوچے سمجھے؟ تو سمجھو نا، قرآن و حدیث کو پکڑو نا، علماء کرام کو کیوں پکڑ دے ہو؟ فقہ حنفی کو کیوں فالو کرتے ہو؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم فقہ حنفی سے دین نہیں لیں گے، ہم دین لیں گے قرآن و حدیث سے۔ تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے دین لے نا، فقہ حنفی سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ بھی عزت کرتے ہیں، ہم بھی عزت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو دین تو لیں گے نا ہم قرآن و حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیں گے نا۔ تو آپ لیں نا، سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 کے مطابق فیصلہ کرے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ یہ قرآن پاک آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں، اپنے علماء کرام کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔